اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متم کو بلایا. یہ متم حضرت عائشہ کا پرانا ہونے والا خسر. حضرت عائشہ کی منگنی متم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی, تو منگنی کینسل ہوئی, پھر حضور کے ساتھ رشتہ چلا. بڑا لمبا قصہ میں بیان کرتا ہوں. حضرت خولہ جو تھی یہ میرے نام کا چینل ہے, اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں, آپ آگے سن سکتے ہیں. انشاءاللہ ویڈیو کی شکل کے اندر آخر رکھوں گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متم کو بلایا. یہ متم حضرت عائشہ کا پرانا ہونے والا خسر. حضرت عائشہ کی منگنی متم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی, تو منگنی کینسل ہوئی, پھر حضور کے ساتھ رشتہ چلا. بڑا لمبا قصہ میں بیان کرتا ہوں. حضرت خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد, حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت خولہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور خولہ نے آ کر کہا حضرت بہت پریشان نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا خولہ, گھر کا کام بھی مجھے سنبھالنا ہے, باہر کا کام بھی سنبھالنا ہے, بیٹیوں کو بھی دیکھنا ہے, دعوت کا کام بھی دیکھنا ہے. تو حضرت خولہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈوں. حضور نے فرمایا ڈھونڈو. تو یہ فرمایا حضرت خولہ نے کہ سیبہ ڈھونڈوں یا کنواری ڈھونڈوں. آپ تھوڑی دیر تو خاموش رہے. خاموش ہونے کے بعد آپ نے کہا خولہ دونوں ڈھونڈو, دونوں. حضرت خولہ کہتی ہے کہ اچھا حضرت خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی, جگ ممانی. ہمارے یہاں نظام الدین مرکز میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, یہ سب ان کو ماموں کہتے تھے. میرے ابا بھی ماموں کہے, حضرت جی بھی ماموں کہے, حالانکہ ماموں نہیں تھے ہمارے, ہم تو پالم پوری, ہمارا کیا تعلق رشتے کا ان سے. ابا بھی کہتے تھے بیٹا یونس ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں دیکھو. حضرت جی بھی کہتے تھے بھائی مولوی یونس بیٹا دیکھو ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں. آپ کے احمد آباد بھی ہوگا جگ ممانی, جگ ماموں, جگ بھابھی, جگ بھائی, جگ چچا, سب چچا کہتے ہیں ان کو. یہ ہوتا ہے قبیلوں کے اندر. تو یہ حضرت خولہ جگ ممانی تھی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا جو ہے میں انتظام کرتی ہوں لڑکی کا, شادی کا. تو پوچھا کہ حضرت سیبہ سے کراؤں کنواری سے کراؤں. تو حضور نے فرمایا دونوں سے کراؤ. اور پھر ایک جملہ کہا آپ نے, یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے شادیاں کرانا. یہ جملہ کہا حضور نے, شادیاں کرانا یہ کام تو عورتوں کا ہوتا ہے. اب حضرت خولہ باہر نکلی. جب باہر نکلتی حضرت سودا کھڑی تھی اتفاقاً, یعنی حضرت سودا سے کہہ کر نہیں آئی تھی, سودا کھڑی تھی. ارے سودا تیرا پیغام لے کر آئی ہوں, تیرا پیغام. کون؟ اشارہ کیا. اچھا میرا پیغام؟ ہاں. تو تیار ہے کہ نہیں؟ ہاں میں تیار ہوں. کون انکار کرے گا, میں تیار ہوں. وہ سامنے میرے والد زمع بیٹھے ہیں. حضرت سودا کے والد کا نام تھا زمع. وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کہ تم وہاں جاؤ اور میرے والد کو کہو کہ سودا کا پیغام آیا ہے اور سودا تیار ہے, وہ خالی ہاں بھر دے تو میری شادی کرا دو حضور کے ساتھ. حضرت خولہ چلی تو حضرت سودا نے زور سے کہا ارے خولہ ایک بات سنو, میرے ابا کے سامنے سلام مت کرنا, مہربانی کرنا. سلام کرو گی میرا نکاح نہیں ہوگا. لیکن سلام سے ان کو چڑھے, تو پھر جاؤ تو کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا. تو کہا کہ جاہلیت کا سلام کرنا. تو پوچھا حضرت خولہ نے جاہلیت کا سلام کیا ہے. تو حضرت سودا نے کہا گڈ مارننگ, صباح الخیر, یہ کہنا, یہ جاہلیت کا سلام ہے. خیر وہ لے گئے. حضرت خولہ گئی, بیٹھے ہوئے تھے زمع. چچا ارے خولہ آ گئی, کھجور لاؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ. ہاں خولہ کیوں آئی ہو؟ کہ سودا کے لیے آئی ہوں. اچھا کیا مطلب, میں سمجھا نہیں. یوں کہا حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, ابو طالب کا انتقال ہو گیا, محمد ہیں ان کو نکاح کی ضرورت ہے, تو میرے دل میں بات آئی کہ سودا کے ساتھ نکاح ہو جائے. ارے ہاں بہت اچھا, میں تیار ہوں. باپ تیار ہو گئے. اب جب باپ تیار ہو گئے, حضرت سودا وہاں کھڑی جو اشارے سے سمجھ رہی تھی
कैसे मामला बराबर चल रहा है। इतने में ये अब्दुल्ला इब्न ज़मा, ये मुशरिक थे, बाद में मुसलमान बने। ये आए, भाई क्या बातें हो रही है घर में। तो ज़मा ने कहा ये सौदा का पैगाम लेकर आए। किसके साथ? यूं को मोहम्मद के साथ। नहीं 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 नहीं, मेरी बहन वहां नहीं जाएगी। अगर मेरी बहन गई घर तोड़ दूंगा, ये करूंगा वो कर। अब्बा ने कहा इतना अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा। नहीं, मेरी बहन वहां नहीं, मेरी बहन वहां नहीं, मेरी बहन वहां नहीं। उन्होंने तो घर की दीवारें तोड़ना शुरू कर दी, बर्तन फेंकने शुरू कर दिए, मेरी बहन वहां नहीं जाएगी। बाद में मुसलमान बन गए थे अब्दुल्ला इब्न ज़मा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो बहुत रोते थे। सहाबा पूछते थे क्यों रोते हो? बोले मैंने हुजूर के खिलाफ इतना हंगामा क्यों खड़ा किया, मुझे शर्म आती है कि इतना अच्छा रिश्ता था और मैंने हंगामा क्यों खड़ा किया। तो हजरत सौदा भागी भागी आई। हजरत सौदा ने कहा क्या हो रहा है अब्बा घर में? ये कहा बेटा तेरा रिश्ता आया है मोहम्मद के साथ, मैं तैयार हूं, तेरी माँ तैयार है, ये अब्दुल्ला तैयार नहीं है। तो हजरत सौदा ने कहा मैं जो दिलेर बन गई, अब्बा मैं तैयार हूं, भाई तैयार हो कि न हो अपनी बला से, मैं तैयार हूं, मेरा निकाह करा दीजिए आप। चुनांचे खौला लेकर गई हजरत खौला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हो गया। तो हजरत सौदा जो है इनके मिजाज में ज़राफत थी। ज़राफत समझते हो? गुजराती क्या समझेंगे बेचारा ज़राफत, यानी वो हंसाती बहुत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बच्चियाँ थी ना, बच्चियाँ थी और हुजूर के पर हालात थे। तो हुजूर कहते थे सौदा ने इतना हंसाया कि मैं सारा गम भूल गया। खाना खाने बैठे तो चुटकुला छोड़ दे, हजरत फातिमा को अपने गले से लगा लिया, सब बच्चियों को अपने साथ ले लिया, दामादों को ले लिया और सारा घर का निज़ाम सेट कर दिया हजरत सौदा ने। और बहुत हंसाती थी, हुजूर को हंसाने के किस्से कभी कभार तो ऐसे जुमले कह देती थी, खाने बैठे हो तो कोई चुटकुला छोड़ दे तो वो जो है हुजूर का लुकमा भी बाहर आ जाता है, तो हुजूर ऐसे हंसते रहते थे। और कभी कभार ये हजरत फातिमा वगैरह कहती क्या अम्मी जरा कुछ सुनाओ ना, समझ गए कि नहीं, कुछ सुनाओ ना, कुछ सुनाओ, मजा आता था। एक मर्तबा जब सेट हो गए हुजूर हजरत सौदा के साथ तो हजरत खौला फिर आई और हजरत खौला ने आकर कहा कि माशाल्लाह मुझे आपका घर देखकर बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह घर सेट हो गया, सौदा खाना भी पका रही है, बच्चियाँ माँ सब मिलकर बर्तन धो रहे हैं, एक घर सेट हो गया। आपने फरमाया हाँ अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छी औरत से निकाह कराया आपने और बहुत मेरे घर के अंदर सुकून हो गया। अब मैं इत्मीनान से दावत का काम करता हूँ, घर का काम संभाल लेती है ये, और बाहर का काम ज़ैद इब्न हारिसा है, हज़रत बिलाल हैं, ये लोग कर लेते हैं, अबू तालिब तो है नहीं, वो लोग कर लेते हैं। बैठे हुए थे तो अचानक हुजूर ने खौला से कहा सब बैठे, सौदा बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, खौला बैठी है। अचानक हुजूर ने खुद ने कहा अरे खौला वायदा याद है तुझे? कहा नहीं भाई, बात ये हुई थी कि तुमने मुझे पूछा था सय्यबा से निकाह कराऊं या बाकिरा से कराऊं, तो मैंने कहा दोनों से कराऊं। तो सय्यबा से तो करा दिया, कंवारी कहाँ है? ये हुजूर ने कहा कंवारी कहाँ है? तो हजरत खौला ने आहिस्ता से कहा कि हजरत वो भी सेटिंग करके आई हूं, वो भी सेटिंग करके आई हूं। तो हुजूर ने फरमाया कौन? मन कौन है? ये कहा आपके भाई की बेटी। मेरा भाई कौन? कहा अबू बकर। ये कहा अबू बकर के तो दो बेटियां हैं, एक अस्मा और एक आयशा। तो कौन? तो फरमाया हज़रत खौला ने आयशा। अरे 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 आयशा के साथ मेरा निकाह कैसे होगा? ये हुजूर फरमा रहे हैं आयशा के साथ मेरा निकाह कैसे होगा, क्योंकि आयशा की तो मंगनी हो चुकी है। हज़रत आयशा की मंगनी मतम के बेटे के साथ हुई थी। आयशा की तो मंगनी हो चुकी है, किसी की मंगनी किसी जगह हुई हो और जो है यानी उसको तोड़वाना ये तो मुनासिब नहीं है। तो हज़रत खौला ने क्या कहा? हज़रत सब कुछ हो जाएगा, आप तैयार है कि नहीं बताइए? सब कुछ सेटिंग करके आई हूँ, आप तैयार हैं कि नहीं? भी बहुत अच्छा, अबू बकर की बेटी मेरे निकाह में आए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है।
لیکن شریعت کو توڑ کر نہیں. میں کہا شریعت کو توڑیں گے نہیں, جو کام کریں گے ڈھنگ سے کریں گے. یہ کہہ کر نکلی, باہر ابوبکر کھڑے تھے. اتفاق تھا, ابوبکر عائشہ کا رشتہ لائی ہوں. کہاں؟ یہاں اشارہ کیا. بھئی عائشہ کا رشتہ یہاں کیسے ہوگا؟ اپنی تو وہاں بات طے ہوئی ہے, متم کے یہاں. فرمایا کہ تم تیار ہو کہ نہیں؟ میں تیار ہوں, یہ اتنا اچھا رشتہ کون انکار کرے گا. چلو ابوبکر کو لے کے چلی, اسلام آ چکا تھا, اور لے کر چلی. وہاں جب گئی تو یہ متم بیٹھا ہوا تھا. ارے ابوبکر آؤ, ابوبکر آؤ, ارے ممانی خولا خولا آؤ 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 آؤ, اکرام کرتے ہیں نا. بے کھجورے لاؤ, زمزم لاؤ, یہ لاؤ, حقہ لاؤ, یہ سارا دھمل شروع ہو گئی وہاں. اچھا کیوں آئے ہو؟ تو حضرت خولا نے صدیق اکبر سے کہا تھا آپ کو بولنا نہیں ہے, میں بولوں گی. آپ ایڑا ٹیڑا بول لو گے تو معاملہ سب ختم ہو جائے گا, آگے پیچھے ہو جائے گا. میں بات کروں گی, آپ خاموش رہنا, آپ خالی گردن ہلاتے رہنا, بس بولنا مت. تو خولا نے بات شروع کی. بھئی وہ عائشہ کی منگنی ہوئی ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ, تو ہم دونوں آئے ہیں کہ نکاح کی تاریخ مقرر کر لیں, پر کیسے کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. متم نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ میں ذرا میری بیوی سے پوچھوں. جب پوچھ لو, آؤ بیگم آؤ, یہ لوگ آئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کی تاریخ لینے کے لیے, یہ لوگ آئے ہیں. اس کی بیوی آ گئی, متم کی بیوی آئی. تو اس نے کہا ہاں کیوں آئے ہو تم؟ حضرت خولا نے کہا ابھی منگنی ہوئی ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ, ہم تاریخ طے کرنے کے لیے آئے ہیں, تاریخ. تو متم کی بیوی نے کہا دیکھو سنو, ہمیں پتہ چلا کہ عائشہ جو ہے یہ بدل گئی ہے, یہ بھی پتہ چلا کہ ابوبکر بھی بدل گئے ہیں, اور یہ بھی پتہ چلا کہ ممانی تم بھی بدل گئی ہو, اور یہ بھی پتہ چلا کہ مکہ میں کئی لوگ بدل گئے ہیں. تو اب میرا ارادہ تو میرے بیٹے کے ساتھ کرنے کا نہیں ہے. تو حضرت خولا نے کہا بالا ٹلی, کوئی بات نہیں. لیکن ایک اصولی بات تھی, بیوی منع کر رہی ہے, بیوی منع کر رہے ہیں. حضرت خولا بہت ہوشیار تھی, اس نے کہا بھی متم یہ منع کر رہی ہے, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو متم نے کہا میں تو میری بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں, میری بیوی جو کرتے تھے. حضرت خولا نے کہا یہاں آ کر حضور سے جوڑ دیا. پھر حضور نے خواب دیکھا کہ عائشہ میں نے ایک خواب دیکھا, جنت سے جو ہے ایک دلہن آئی, میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو تم تھی. میں نے خواب دیکھا کہ جنت سے ایک دلہن آئی ایک ٹرے کے اندر, تو گھونگھٹ اٹھایا تو تم تھی. یہ تو بخاری مسلم میں بھی روایتیں آتی ہیں. یہ متم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متم کو بلایا طائف سے واپسی پر. یہ کہا تو ہماری مدد, اب رشتہ تو کچھ ہے نہیں لیکن تو ہماری مدد کر. یہ متم نے کہا میں آپ کو سپورٹ کروں گا, ہمارا رشتہ ہو یا نہ ہو, لیکن تم اچھے آدمی ہو. چنانچہ متم نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر مکہ لائے, اور مکہ مکرمہ لا کر سب جگہ اعلان کر دیا میں نے محمد کو اور زید ابن حارثہ کو پناہ دی ہے, کوئی بھی میلی نگاہ سے نہ دیکھے, کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا میں اسے قتل کروں گا. اور اپنے سارے بیٹوں کو ساتھ رکھا اور حضور سے کہا آپ طواف کرو, گھر پر جاؤ, جو کرنا ہے کرو. حضور نے فرمایا ہم طواف کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اپنے تلواریں لے کر وہاں کھڑے رہے سب, میں نے پناہ دی ہے. جب حضور طواف کر رہے تھے تو حضرت سودا اور حضرت فاطمہ کو پتہ چلا کہ ابو آئے ہیں, مکان قریب تھا نا. تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ دوڑی دوڑی آئی اور حضور سے چمٹ گئی. حضور بھی روئے, حضرت فاطمہ بھی روئی, اور پھر حضور اٹھا کر اس کو حضرت سودا کے گھر پر گئے. تو مکہ والوں نے پھر متم سے کہا کہ دیکھو بھی تم نے یہ اجازت دی ہے, ہم نے داخل کر دیا, لیکن زور زور سے نماز نہ پڑھیں, یا علی اعلان نماز نہ پڑھیں, قرآن نہ پڑھیں, وہ بات کی چیز ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کہا تھا, بدر میں ایک جملہ, جب بدر کا قصہ ہو گیا آپ نے فرمایا سنو, آج اگر متم زندہ ہوتا اور مشرکین مکہ کی مجھ سے سفارش کرتا میں سب کو معاف کر دیتا کہ اس کا مجھ پر احسان ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ آج اگر متم زندہ ہوتا کہ طائف سے حادثے پر کسی نے ساتھ نہیں دیا لیکن اس نے ساتھ دیا.
تاج متم اگر زندہ ہوتا تو میں اس کی سفارش پر اہل مکہ کو معاف کر دیتا. اس لیے میرے بھائیو دوست بزرگوں، آج تو میں نے جنتوں کی بیان کر دیے، انسانوں کو دیکھیے نہیں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ حضرت کے سارے بیانات اور وظائف آپ تک پہنچتے رہے. اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.